فقیہ ہے شہر بولا بادشاہ سے، فقیہ ہے شہر بولا بادشاہ سے، بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا، اسے مصلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے۔ میں 2007 میں پاکستان نیوی میں ایز اے سیلر بھرتی ہوا تھا، تو مجھے خبریں تو ہم نے دیکھے تھے بہت سارے، لیکن اس کی شہرت اور اس کے کارنامے کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہم کلاس میں تھے، ہمارا ایک انسٹرکٹر تھا، وہ ہم سے اپنا تعارف مانگ رہے تھے کہ آپ اپنا تعارف کریں، تو آخر میں کھڑا ہوا، میں نے اپنا تعارف کیا کہ میں بنو کا رہنے والا ہوں۔ بنو، میں اس خوف میں تھا کہ بنو کا نام تو کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ علاقہ بنو میں، اور خاص کر وہ علاقہ جو میرا اپنا علاقہ ہے جنڈو ہل، اس میں بھی اس طرح کی یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں جس نے کافی محنت شہرت پائی ہے دنیا میں اس کا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ بنو میں مقبول عامر کو جانتے ہو؟ مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے کہا انسٹرکٹر صاحب مقبول عامر کو میں اس طرح جانتا ہوں کہ ہمارے گھر ایک ساتھ ہے، روڈ ہمارے درمیان میں۔ اس نے کہا کہ مقبول عامر تو بہت بڑا شاعر تھا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ واقعی کیا عظیم لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود و سلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں پروفیسر زردعلی خان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل ورلڈ آف پوئٹری ود پروفیسر زیک دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس ہیرے کو دریافت کیا ہے وہ ہے فخر بنی فرزند جنڈو خیل سید مقبول عامر شاہ صاحب۔ سید مقبول عامر شاہ صاحب کا تعلق ضلع بنو کے علاقے جنڈو خیل سے ہے۔ سید صاحب نے احمد فراز صاحب کی طرح مادری زبان پشتو ہونے کے باوجود اردو زبان میں وہ کمال حاصل کیا جس کی دنیا معترف ہو گئی۔ مقبول عامر شاہ صاحب 1955 عیسوی میں پیدا ہوئے اور صرف 36 برس کی عمر میں انگریزی شاعر جان کیٹس کی طرح اوائل جوانی میں ہی اس دار فنا سے کوچ کر گئے۔ سید مقبول عامر صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے اردو ڈرامے لکھے اور اپنی پہلی کتاب دیے کی آنکھ شائع کی، جس کی غزلیں اور نظمیں کانوں میں ایک بے مثال چاشنی اور رس گھولتی ہے۔ لیکن زمانے والوں کی ستم ظریفی ملاحظہ کیجیے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں نے سید صاحب کی شاعری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اس کے راستے میں لامتناہی روڑے اٹکائے اور ان کی کتابوں کو سازش کے تحت مارکیٹ سے غائب کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی دوبارہ اشاعت کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئی۔ ضلع بنو ہی کے ایک بہت ہی ممتاز شاعر اور نقاد پروفیسر طارق محمود دانش صاحب، جو کہ اس خاکسار کی طرح سید مقبول عامر صاحب کے شیدائی اور پرستار ہیں، نے سید مقبول عامر صاحب کی کتاب دیے کی آنکھ کا منظوم پشتو ترجمہ کر کے سید صاحب کی شاعری کو جاویدانی بخشی۔ پروفیسر طارق محمود دانش صاحب کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ اس خاکسار نے بھی سوچا کہ کیوں نہیں بنو کے اس عظیم سپوت کو میڈیا پر بھی دنیا سے متعارف کرانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جان بوجھ کر دنیا والے ان سے جداگانہ سوچ رکھنے والوں کو مٹانے پر لگ جاتی ہے۔ سید مقبول عامر صاحب کی ایک لازوال غزل پیش خدمت ہے۔ آنکھوں کے خوابزار کو تاراج کر گئی، آنکھوں کے خوابزار کو تاراج کر گئی، پاگل ہوا چلی تو حدوں سے گزر گئی، 2 گام تک ہی سبز مناظر تھے اس کے بعد، 2 گام تک ہی
سبز مناظر تھے اس کے بعد، ایک دشت بے کراں تھا جہاں تک نظر گئی۔ پھر شام کی ہوا نے تیری بات چھیڑ دی، پھر میرے چار سو تیری خوشبو بکھر گئی۔ پل بھر وہ چشمے تر سے مجھے دیکھتا رہا، پل بھر وہ چشمے تر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے آنسوؤں سے میری آنکھ بھر گئی۔ دو سائے ایک چنار کے نیچے بہم ہوئے، دو سائے ایک چنار کے نیچے بہم ہوئے، اور دھوپ کوثر کے پیچھے اتر گئی۔ میں دشت میں بھٹکتا رہا اور ہوائے گل، میں دشت میں بھٹکتا رہا اور ہوائے گل مجھ کو تلاش کرتی ہوئی در بدر گئی۔ لہجے میں وہ اثر تھا کہ باوصف اختلاف، جو بات منہ سے نکلی دلوں میں اتر گئی۔ سید مقبول عامر صاحب کی ایک اور بے مثال غزل پیش ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر مفضل صاحب۔ یہ جو نظم ہے بادشاہ خان عامر کی لکھی ہوئی، بابا تم ناراض نہ ہونا، بابا تم ناراض نہ ہونا، اپنا تو دستور یہی ہے، شہر ستم میں جس کے لبوں پر صدق و صفا کا نام آیا، ہم نے اسے آزاد کیا۔ ایک تم پر موقوف نہیں ہے، تم تاریخ اٹھا کر دے، جس نے بھی شہر خاک سرا میں ذہنوں کو بیدار کیا ہے، جس نے بھی کوفے کی گلیوں میں حرمت کا پرچار کیا ہے، ہم نے ایسے اہل دل کو نظر تو خدا کیا، دید و دل کے اندھیاروں میں دیے جلانا جرم ہے بابا، زرتشتوں کے ایوانوں میں پھول کھلانا جرم ہے بابا، تم کس دنیا کے باسی تھے، تم کس دنیا کے باسی تھے، کس بریا کے عہد میں رہ کر صدق و صفا کا دم بھرتے تھے، بغض و عداوت کی بستی میں الفت کی باتیں کرتے تھے، تم پر جو کچھ گزری لیکن اہل نظر اب جان گئے، زندانوں میں پلنے والے اہل وفا کے اٹھ جانے پر خلق خدا روئے کہ نہ روئے، زندہ کی کالی دیواریں برسوں تک آہیں بھرتی، کیا کہنے ہیں سر، خلق خدا روئے کہ نہ روئے، زندہ کی کالی دیواریں برسوں تک آہیں بھرتی ہے، زنجیر ماتم اٹھی ہوئی ہے یہ کیسی مہک ہواؤں میں بھول نہ جاؤں کہیں شام کی فضاؤں میں، بہت اچھے، چراغو اطلس و کمخواب ہو گئے ہیں ہم، چراغو اطلس و کمخواب ہو گئے ہیں ہم، لگے گی آگ کسی دن حرم سراؤں میں۔ سید مقبول عامر صاحب کی ایک اور بے مثال غزل پیش ہے۔ ہم اہل شب کے لیے صبح کا حوالہ ہے، ہم اہل شب کے لیے صبح کا حوالہ ہے، دیے کی آنکھ میں آنسو نہیں اجالا ہے، نہ آبجو ہے نہ اشجار ہیں نہ سایہ گل، نہ آبجو ہے نہ اشجار ہیں نہ سایہ گل، کس مقام پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے، فسردہ آنکھ اٹھی ہے پھر آسماں کی طرف، فسردہ آنکھ اٹھی ہے پھر آسماں کی طرف، خبر اڑی ہے کہ موسم بدلنے والا ہے، اسی سبب سے تجھے ہم نظر نہیں آتے، یہ تیرے گرد جو ایک روشنی کا حالہ ہے، اسے نہ کاٹیے تعمیر قصر کی خاطر، قصر کا مطلب ہے محل، اسے نہ کاٹیے تعمیر قصر کی خاطر، کہ اس درخت میں ایک فاختے گجالا ہے، لہو دیا ہے تو پھوٹی ہے کونپلیں آمیں، لہو دیا ہے تو پھوٹی ہے کونپلیں آمیں، یہ روگ میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، یہ روگ میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے۔ معزز سامعین، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ورلڈ آف پوئٹری ود پروفیسر زیڈ، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔